کی محروم شخص۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا تو وہ ہر قسم کی خیر سے محروم رہ گیا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس رات کی خیر سے وہی شخص محروم رہتا ہے جو ہو ہی بد نصیب اور محروم۔ اس رات سے محروم رہنے والا اصلی بد نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس محرومی سے محفوظ فرمائے اور اس رات کی قدر نصیب فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، یعنی میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں اس رات میں کیا دعا مانگوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ بے شک آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، چنانچہ مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کے لوگوں کی عمریں اور اس جیسی اور چیزیں جو اللہ جل شانہ نے چاہی دکھائی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو ان اعمال اور مقامات کے حصول کے لیے کم سمجھا جو دوسرے لوگ یعنی پچھلی امتوں کے لوگ اپنی لمبی لمبی عمروں میں حاصل کر گئے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے اپنی امت کی عمروں کو دیکھا کہ میری امت کی تو عمریں بہت تھوڑی ہیں، میری امت کیسے ان اعمال کو کرے گی، تو آپ پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس رات میں عبادت کر کے امت محمدیہ علی صاحبیہ الف الف تحیہ و سلام کے افراد پچھلی امتوں سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس کو قضا نہیں فرمایا کہ آخری عشرے میں بس اللہ کے گھر میں آ کے پڑھ جاتے تھے۔ تو ہماری زندگی کتنی قیمتی بن جائے اگر ہم آج سے جو ہے اس عشرے کو مسجد میں گزار لیں۔ ہونا تو چاہیے کہ پورا عشرہ گزار لیں، پورا عشرہ نہیں گزار سکتے تو رات گزار لیں، دن میں 2-4 گھنٹے گزار سکتے ہیں تو وہ گزار لیں، غرض کے جتنا بھی وقت ہم مسجد میں گزاریں تو وہ ہماری زندگی کے لیے بہت قیمتی اور ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ روحانیت کا خلاصہ، آخری عشرے کو قیمتی بنانے اور شب قدر کو ڈھونڈنے کا ایک مفید اور مؤثر نسخہ، اور اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ نسخہ روحانیت کا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام احمد ابن علی البونی نور اللہ مرقدہ شمس المعارف میں بیان فرماتے ہیں، الصمت یورث معرفت اللہ، خاموشی سے اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جو آدمی خاموش رہتا ہے، بہت زیادہ خاموش رہتا ہے، تو اسے اللہ کا تعلق اور اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ والعزلۃ تورث معرفت الدنیا، اور خلوت اور تنہائی سے دنیا کی معرفت ملتی ہے۔ والجوع یورث معرفت الشیطان، اور بھوک سے شیطان کی پہچان ملتی ہے۔ والسحر یورث معرفت النفس، اور بیداری سے نفس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ 4 جملے بہت تفصیل طلب ہیں، خلاصہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے زبان پر قابو پایا جائے۔ جو آدمی اپنی زبان کو بند کر لیتا ہے تو اسے اللہ مل جاتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت، اس کے دھوکے اور فنا کو سمجھنے کے لیے خلوت اختیار کی جائے، یعنی تنہا رہا جائے، مسجد کا کونا پکڑا جائے، تو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور مجھے آخر یہاں سے ایک دن جانا ہے، ورنہ انسان یہاں کے روڑے پتھر اور مٹی جمع کرتے کرتے ناکام مر جاتا ہے۔ بھوک سے شیطان کی سازشوں اور شرارتوں اور مکاریوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ روزے میں اسی وجہ سے انسان کے اندر ایسی طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت کرنے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے، اور شیطان کی شرارتوں اور حالتوں کا اسے پتہ چل جاتا ہے۔ حتی الامکان شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس 4 نکاتی نصاب پر عمل کیا جائے
दूसरे अमाल में जान पड़ जाएगी और दिल में सफाई और बातें में नूर महसूस होगा। बिला ज़रूरत बातचीत बंद कर दें, बिला ज़रूरत लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें, ज़्यादा खाने और मैदा भरने से परहेज करें और रात को जाग कर खूब इबादत करें। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। तो आज से ये अमल शुरू हो रहा है एतिकाफ का। आप इरादा करें और मशवरा कर लें, तरतीब बना लें। जैसे कामों की तरतीब बना रहे हैं, एक इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है, एक उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है, तो इसी तरीके से एतिकाफ की भी तरतीब बनाई जा सकती है, तिलावत की भी तरतीब बनाई जा सकती है। गर्ज़ के अगर हम चाहें तो रमज़ान को और ख़ुसूसन आखिरी अशरे को कीमती बना सकते हैं। और जुमे में ये बात भी बताई थी कि रमज़ान के आखिरी अशरा जो कीमती बनाएगा तो उसकी ज़िंदगी का अंजाम कीमती होगा, उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन कीमती होंगे। और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है, मन सलिम रमज़ान सलिमत लहु सना, कि जिसका रमज़ान सलामती में गुजर जाता है, गुनाहों से बचता है और अल्लाह की इताअत में जमता है, तो उसके लिए पूरे साल गुनाहों से बचना, अल्लाह की इताअत पर जमना आसान हो जाता है। जो गुनाह आप छोड़ना चाहते हैं रमज़ान में छोड़ दें, खुसूसन आखिरी अशरे में उसकी पूरी मशक़ कर लें। जो नेकियां करना चाहते हैं, जो इताअत पर जमना चाहते हैं, नमाज की पाबंदी और तिलावत की पाबंदी, ज़िक्र और अज़कार की पाबंदी, जितने अमाल हैं उन सब की पाबंदी पर जमना चाहते हैं, तो आखिरी अशरे में उसका एहतमाम कर लें। लिहाजा तरतीब बनाएं और तरतीब बना करके तशरीफ़ लाएं। अल्लाह हम सब को तौफीक